أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 20واں پارہ امن خلق تلاوت کیا گیا ہے. اس میں 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، سورہ نمل اور سورہ قصص اور سورہ عنکبوت. اس طرح 174 آیات آج آپ نے سماعت فرمایا ہے. 20ویں پارے کے آغاز میں سورہ نمل کی 34 آیات بیان کی گئی ہیں. ان آیتوں میں جو باتیں اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات کیا ہے مشرکین سے، اور یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں جس کو سیکھ کر سمجھ کر ہم بھی اپنے غیر مسلم احباب سے دعوت کے لیے یہ سوالات کریں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، امن خلق السماوات والارض، وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کو برسایا، اور اسی بارش کے ذریعے سے مختلف قسم کے رنگ برنگی باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائے ہیں، اور جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے درخت اسی پانی کی دین ہیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم تو بہت ہی ناانصاف قوم ہو. یہ پہلا سوال تھا کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور زمین اور آسمانوں کے فوائد. دوسرا سوال، وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو قرار اور ٹھکانہ عطا فرمایا اور اس زمین کے درمیان سے پینے کے پانی کے چشموں کو نکالا اور اس زمین پر مختلف قسم کے پہاڑوں کو لگا دیا، اور وجعل بین البحرین حاجزا، 2 سمندروں کے بیچ میں کس ذات نے ایک پردے کو لگا دیا؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ہے؟ تم بہت کم اس کے بارے میں علم رکھتے ہو. یہاں پیدائش سے پہلے جب زمین کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو زمین لرز رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار دیا، یعنی ٹھکانہ عطا فرمایا. پھر اس زمین پر پینے کے پانی کے چشمہ، نہر کہتے ہیں پینے کے پانی کے چشمے کو، پینے کے پانی کے چشموں کو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا اور پہاڑ اگائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم سارے کے سارے پہاڑ مراد لے کر یہ جو پہاڑ ہیں صرف اتنا ہی ہم سمجھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، لیکن لفظ پہاڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی علتیں رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پہاڑ ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدنیات رکھا ہے. یہی پہاڑ ہیں جس کو تراش کر انسان اپنے مکانات خوبصورت بناتا ہے. یہی پہاڑ ہیں جس کا پتھر فخریہ طور پر استعمال کرتا ہے. انہی پہاڑوں سے ہم کو کالا پتھر بھی ملتا ہے، سفید پتھر بھی ملتا ہے، رنگ برنگی پتھر آپ کو ملتے ہیں. ہمارے علاقوں میں جتنے بھی گرینیڈ پائے جاتے ہیں وہ سب پہاڑ کاٹ کر تو گرینیڈ تیار کیے جاتے ہیں، جس سے انسان خوبصورتی کا سامان مہیا کرتا ہے. اگر ہم بعض بادشاہی علاقوں کو جائیں جہاں بادشاہوں نے سلطنتیں کی تھی، ان کی حویلیوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کے پہاڑ کے پتھر سے ان لوگوں نے عمارتیں تیار کی ہیں. مثال کے طور پر آپ لال قلعہ چلے جائیں، لال پتھر کے ذریعے سے قلعہ تیار کیا گیا. آپ اگر گولکنڈہ قلعہ دیکھیں، کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جن کو کاٹ کر انسان نے جو ہے بڑی بڑی عمارتیں تیار کر دیا. یہ سب فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں سے دیا. صرف پہاڑ کہہ کر
بات یہیں ختم نہیں کیا، بلکہ قرآن کے ایک اور مقام پر یہ بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کے پانی کے چشموں کو نکالا ہے. زمین سے پانی نکلا، بات سمجھ میں آ کہ زمین کے نیچے پانی ہے، لیکن سخت ترین پتھر کے بیچ میں سے جو چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا جاری کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. پھر تیسرا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وہ کون سی ذات ہے جس کو تم مشکل میں پکارتے ہو تو وہ ذات تمہاری پکار کو قبول کرتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ سبحان اللہ. تم تنگی میں، مشکل میں اس کو پکارتے ہو، وہ کون سی ذات ہے جو تمہاری دعا کو قبول کرتی ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تمہاری تکلیف کو دور کرتی ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کی خلافت تمہارے حوالے کرتی ہیں. کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہو. سبحان اللہ. اب یہاں ایک علت معلوم ہوئی، ہماری پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. کیوں اللہ سننے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے، البصیر ہے، السمیع ہے، علیم بذات الصدور ہے. یہ اللہ کی صفات ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ تکلیف میں ہماری پکار کو سننے والی سوائے اللہ کے کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں. اسی لیے غیر اللہ کے ساتھ یا کا لفظ استعمال کرنا ہمارے لیے منع ہے. ہم یا اللہ کہیں گے لیکن کسی کو بھی یا کے ذریعے سے نہیں پکاریں گے. لیکن انسان ہے کہ پکارتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ سب وہ لوگ ہیں اللہ کے علاوہ جتنوں کو بھی انسان پکارتا ہے وہ سب یا تو وفات پا چکے ہیں اور عالم برزخ میں ہیں. وہ ہماری پکار کو ہرگز سن نہیں سکتے. تو اللہ کے علاوہ ہماری مصیبت کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور نہ مصیبت کی صدا کو سننے والا کوئی ہے. دوسری بات، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ہم زمین میں خلافت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خلافت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بادشاہ کی نصرت اور مدد کرتا رہتا ہے جو بادشاہ اپنی رعیت کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی رعیت پر مہربان ہے. بادشاہ مسلمان کیوں نہ ہو لیکن اپنی رعیت پر مہربانی کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو ہرگز نازل نہیں فرماتے. سبحان اللہ. معنی کیا ہوئے؟ یہ حکومت، یہ خلافت، یہ اقتدار انسانوں کی جد و جہد کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، وہی اللہ عطا کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہی مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، چونکہ ہر خیر کی قدرت رکھنے والی ذات وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو یہ سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے. اس کے بعد ایک اور سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں رات کے اندھیروں میں یا زمین کے اندھیروں میں، سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھانے والی ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةٍ، اپنے رحمت کے ساتھ بارش کی خبر دینے والی، ٹھنڈی ہواؤں کی خبر دینے والی ذات کون سی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ہے؟ پھر فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات تمہارے شرک سے بری ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات تمہارے شرک سے بہت بری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ کون سی ذات ہے جو مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے اور پھر دوبارہ لوٹانے والی ہے؟
وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کون سی ذات ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے روزی دینے والی ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ذات اور کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی دلیل ہو تو تم لے کر آؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ یہاں پر کئی سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ یہ سوالات کیا ہیں؟ دعوتی سوالات ہیں، انسان کے ذہن کو جھنجھوڑنے والے سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی معبودان باطل کی ذلت آمیز کلمات استعمال نہیں کیے معبودان باطل کے لیے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ان معبودوں کی کمزوری کے متعلق سوالات پیدا کروائے ہیں۔ یہی دعوت کا اسلوب ہے۔ اگر ہم زبان سے برا کہیں تو وہ بھی برا کہیں گے، ہم سوالات اس کے سامنے رکھ دیں تو وہی اپنے سوالات کی روشنی میں اللہ وحدہ لا شریک کو تلاش کر لے گا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا سورہ نمل کی آیت نمبر 80 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کی ایک بنیادی بات بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی یقیناً آپ مردوں کو سنانے کی طاقت نہیں رکھتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ کوئی بھی بہرا تمہاری بات کو سن سکتا ہے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اگرچہ کہ وہ پیٹ پھیر کر ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ کسی گمراہ کو ہدایت نہیں دے سکتے، آنکھ کے اندھے کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو ان لوگوں کو سنانے کی طاقت رکھتے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیے، مردے نہیں سنتے، یہ عقیدے کی بنیادی چیز ہے۔ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم مردے کی تعریف کو سمجھیں۔ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو گیا وہ ہے مردہ۔ جس کی دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ جو زمین پر نہ ہو، کھانا پینا بند ہو گیا، اس کے معاملات سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ کون سے؟ دنیاوی معاملات۔ دنیا میں مردہ ہے، اسی چیز کو مردہ کہتے ہیں۔ اب رہی بات، مردے کے معنی عالم برزخ نہیں ہے، اسی لیے بعض لوگ ہم کو دھوکہ دیتے عقیدے کا کئی آیتوں کو، کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ خبر والوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ خبر میں زندہ ہے نا، اسی لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی میت کو دفن کر کے واپس جاتے ہو تو میت واپس ہونے والے انسان کے قدموں کی آہٹ کو سنتی ہے۔ زندہ ہے نا قبر میں، اسی لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہاں تو سب زندہ ہے، وہاں تو سب زندہ ہیں۔ مردے کے معنی زمین پر مرا ہوا آدمی، عالم برزخ والا نہیں۔ وہاں تو صبح شام اس کو عذاب بھی پیش کیا جا رہا ہے، شہید ہے تو اس کو کھلایا بھی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں اعزازات بھی برتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ یہاں جو بات اللہ نے کہا انک لا تسمع الموت، اے نبی انک لا تسمع الموت، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو مردے کے معنی کیا ہیں؟ جو زمین چھوڑ کر چلا گیا وہ مردہ، وہ ہماری نہیں سنتا، وہ ہماری نہیں سنتا، ہم نہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے سنا لیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ کے معاملات میں ہم مداخلت کرنے والے کون؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سمجھ رہے نہیں بات کو، سمجھو بات کو۔ کیا کہا؟ دراصل یہ لوگ بہرے ہیں، بہرے۔ کون؟ یہ مردوں کو پکارنے والے، ان کو سنائی نہیں دے رہا۔ پھر اللہ نے کہا آنکھ کے اندھے ہیں، آنکھ کے اندھے، دیکھنے کے باوجود کیا دیکھ رہے ہیں؟ آدمی مر گیا ہے
اپنے ہاتھوں سے غسل دیے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے، اپنے ہاتھوں سے قبر کا گڑھا کھودے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنائے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالا، اپنے ہاتھوں سے دعا کیا، پھر بھی عقیدہ کیا ہے؟ زندے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ کہتے ہیں مردے ہماری نہیں سنتے، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ عقیدے کی بنیادی بات تھی جس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا ایک اور آیت سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جس دن بات واضح ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم زمین سے ایک چوپایے کو نکالیں گے اور وہ چوپایہ کیا کرے گا؟ تُكَلِّمُهُمْ، ان لوگوں سے بات چیت کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یقیناً لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دابہ کے معنی ہوتے ہیں رفتار، ہلکی یا سست رفتار سے چلنا۔ ہر اس جانور کو دابہ کہتے ہیں جو ہلکی چال چلتا ہو، خواہ وہ پیٹ کے بل چلے جیسے سانپ یا چھپکلی وغیرہ، یا خواہ دونوں پاؤں کے بل چلے جیسے انسان اور دوسرے جانوروں کی بعض اقسام ہیں، ایسے چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کی 6 بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک ہے ایک چوپائے کا نکلنا اور لوگوں سے گفتگو کرنا۔ اس دن میں حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ پہلے سے ایمان لا چکا ہو اور نیک اعمال کرتا رہا ہو۔ پہلی بات، سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، سورج کا مغرب سے ایسے ادھر سے طلوع ہونا اور مشرق میں ڈوب جانا۔ اب سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دوسرا، دجال کا نکلنا، اور تیسرا زمین سے چوپائے کا نکلنا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دابۃ الارض یعنی زمین کا ایک چوپایا نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر اور موسیٰ کا عصا، اور پھر وہ مومن کے منہ پر لکیر کھینچ دے گا جس سے وہ چمک اٹھے گا، اور کافر کی ناک پر سلیمان کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، یہاں تک سب لوگ ایک خوان پر جمع ہو جائیں گے تو وہ کہے گا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی۔ یہ دابۃ الارض کو یہ قدرت عطا کی جائے گی۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں آیا کہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس دن میں بہت سی احادیث مروی ہوئی ہیں، بعض احادیث صحیح ہیں، اکثر احادیث ضعیف اور موضوع ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین سے قیامت سے پہلے چوپایا نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک اور صورت کو پیش فرمایا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو ہیں وہ سارے کے سارے گھبرا جائیں گے۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسے ہم انجان بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اگر کوئی آواز ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں،
بالکل ویسے ہی اچانک وہ آواز آئے گی سور کی، اور لوگ جو ہیں خالی انسان نہیں بلکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں گھبرا جائیں گی۔ ایک چھوٹی سی بات برسبیل تذکرہ آ گئی، دیکھیں زلزلے آتے ہیں، انسان غافل رہتا ہے لیکن جانور بیدار رہتا ہے، چونکہ جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حس عطا فرمایا کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، قبر کا عذاب اگر تم میں سے انسانوں کو سنایا جائے تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، لیکن عذاب قبر جانوروں کو سنائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب حکمت عملی ہے، جو انسان کو سنائی نہیں دیتا وہ جانوروں کو سنائی دیتا ہے۔ تو قیامت کا سور بھی اللہ تعالیٰ پھونکیں گے تو زمین آسمان کی سب مخلوقات حیرت زدہ ہو جائیں گی اور گھبرا جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر ہے اس منظر کو یہاں پر بیان فرمایا، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کے ساتھ چاہے گا رحم کرے گا۔ جس کے ساتھ، کس سے چاہے گا اللہ؟ ایمان والوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ ایمان والوں کو اور اہل ایمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوں گی، نہ وہ پریشان ہوں گے، چونکہ وہ دنیا میں ہی اللہ کی کتاب پڑھ کر اس کی تیاری کر چکے تھے۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ القصص دراصل قصے کی جمع ہے، اور یہ ایک مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور مرسلین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 47 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور ظالم فرعون کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ کس طریقے سے موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کمزور کرتا رہا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا رہا اور ان کے عورتوں کو چھوڑتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کا عروج و زوال کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا بھی تذکرہ کیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کے جھگڑے میں مداخلت کی اور ایک آدمی کو مار دیا اور وہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کی؟ فرمایا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے اللہ میں نے ظلم کیا، تو میری بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم میں کے بھی جو لوگ ہیں جو غلط کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی برائیوں کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے جب احساس گناہ ہو تو یہ دعا کرے، یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی کا نام ہے انابت، اسی کا نام ہے توبہ، اللہ کی طرف مسائل کو رجوع کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے گھبرا کر وہ بھاگ گئے مدین کی طرف۔ وہاں گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شعیب علیہ السلام کی جو ہے دامادی کا شرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی تعریف بھی بیان فرمایا۔ آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 55 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سن کر ایمان لے آتے ہیں اور حق کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک تو ان کے صبر کی وجہ سے، اور دوسرا ان کے برائیوں سے دور رہ کر نیکیوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے قرض کرتے ہیں، بے حیا اور لغو گفتگو سے راز کرتے ہیں، اور جاہلوں سے کہہ دیا کہ تمہارے اعمال
تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں۔ جاہلوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نہیں پوچھے گا، لکم دینکم ولی دین، یہ ہمارا دین ہے۔ اس میں ایک بات دیکھیں، ایک نقطہ ان آیتوں میں یہ ملتا ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہیں جب وہ اللہ کی باتوں کو سن لیتا ہے تو اسی وقت اقرار کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہم غلط تھے۔ ہم نے اہل علم سے ہدایت کی بات سنی تو ہماری مسلمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوراً یقین کر لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ پھر اہل علم سے جا کر اگر پوچھیں تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں یہ مسئلہ جس دن سے مجھے معلوم ہوا میں نے عمل کر لیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دلیل آنے کے بعد جب تک ہمارا دل نہیں، جب تک ہمارا دماغ مطمئن نہیں ہوا اس وقت تک عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کیا کہا، ہم پہلے ہی حق سن چکے تھے اور ایمان لائے تھے، لیکن دیکھا بعد میں۔ اسی لیے ان لوگوں کی تعریف حدیث شریف میں کی گئی ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سن رکھا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی تعریف سنی، اللہ کے نبی سے ملاقات کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں وہ قافلہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے مدینے کو آیا۔ جب آیا تو اللہ کے نبی نے اس قبیلے کی یہ کہتے ہوئے تعریف بیان فرمایا کہ دیکھو یہ وہ قوم ہیں جنہوں نے غیب پر ایمان لایا، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی نبی کو دیکھے نہیں تھے لیکن دیکھنے سے پہلے ایمان لے کر آئے، عمل بھی شروع کر دیا، پکے مسلمان بن گئے، اور اللہ نے جب ان کو موقع دیا تب آ کر نبی سے ملاقات کی ہے۔ تو اس طریقے سے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات جس آدمی سے بھی معلوم ہو جائے اسی وقت سے اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کے ایک آدمی قارون کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ظلم بھی کیا کرتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قارون جو ہے فرعون کا ایک وزیر بھی تھا اور ایک عامل بھی تھا، اور فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تھا۔ یہ تھا قارون۔ قارون کے بارے میں ایک بات، بہت بڑا گھمنڈی تھا، بہت بڑا متکبر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دے رکھا تھا، اتنا دے رکھا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیوں کو طاقتور 40 اونٹ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ لیکن وہ غرور میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ سب چیزیں میرے علم کی بنیاد پر دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب چیزیں، دیکھیے ہم کتنے بھی قابل کیوں نہ بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم کی سبب سے کچھ بھی نہیں دے گا، اللہ اپنے فضل کی وجہ سے دے گا۔ علم کے ذریعے سے ہم کام کریں گے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو خود اللہ عطا کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ بھی دیا، کبھی بھی ہم غرور کی یہ بات ہرگز نہ کریں کہ یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ میری محنت کا کمال ہے، یہ میرے تعلقات کا کمال ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ جیسے دیتا ہے اس طریقے سے چھین لیتا ہے۔ اللہ نے قارون کو بہت دیا لیکن اپنی نعمتوں سے یہ خود استفادہ نہیں کر سکا۔ شداد کو اللہ نے بہت دیا، اس نے دنیا میں نقلی جنت تیار کی، لیکن اللہ نے یہ توفیق نہیں دیا کہ وہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکتا، وہیں پر اللہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی کو ہرگز معبود نہ بناؤ اور نہ اس کو پوجو اور نہ اس کو آواز دو۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ سبحان اللہ، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ کل شیء
हालिकुन, हर चीज़ हलाक, वही हलाक हो जाने वाली है, तो उस चीज़ को पूजना क्यों, उस चीज़ को पूजना क्यों। लेकिन दुनिया क्या है, जो हलाक हो गए उनके पीछे पड़े हुए हैं, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो। हलाक होने वालों के पीछे मत पड़ो, क्यों, तब बाकी रहने वाली अल हई अल क़य्यूम, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाली चीज़, कायम रहने वाली। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अगर कोई आदमी अपनी दुआओं में इन अल्फाज से दुआ करता है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, तो उस दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमेशा कायम रहने वाला है। हम ज़मीन की तारीकी से पुकारें, वही हमको सुनने वाला है, या फिर दुनिया के उजाले में हम खड़ कर पुकारें, वही अल्लाह सुनने वाला है। हर चीज़ फना हो जाएगी, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को फना देगा, और हर चीज़ में फरिश्तों को भी फना देगा, मौत को भी अल्लाह फना कर देगा, ये अल्लाह का हुक्म है। फिर सबको ज़िंदा करेगा, कुन फयकुन, वो जैसे चाहता है हो जाती है। उसके बाद एक और सूरत से हमारा गुज़र हुआ जिसको सूरह अनकबूत कहते हैं। अनकबूत के असल माने हैं मकड़ी। इसका जिक्र इस सूरत की आखिरी आयत में आया, हम वहाँ पर करेंगे। इस सूरत का आगाज़ हुआ अल्लाह तबारक व तआला के एक जवाब के ज़रिए से। कहा, अहसीबन नास, क्या लोगों ने यह समझ रखा है, अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि वह यूं ही छोड़ दिए जाएंगे चूंकि वह ईमान लेकर आए हैं, वहुम ला युफ्तनून, कि वो फितनों में आजमाइशों से दो चार ना किए जाएंगे। और सुन लो, तुमसे पहले के लोगों को भी अल्लाह ने आजमाइशों से दो चार किया, ताकि जान ले कि उनमें कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं। अल्लाह आजमाएगा। कैसे आजमाएगा? मौतों के ज़रिए से, बीमारी के ज़रिए से, और अग़ियार को मुसल्लत करके, भूख प्यास के ज़रिए से, ज़मीन के ख़जानों को ख़त्म करके अल्लाह आजमाएगा। आजमाने का माना क्या है? तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लिया जाए। सुब्हानअल्लाह। एक मरतबा हज़रत अम्मार इब्न यासिर के ख़ानदान को तकलीफ़ें दी जा रही थी, तो उधर से अल्लाह के नबी का गुज़र हुआ। हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने आवाज़ देकर अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देखते हैं कि हमको कितनी तकलीफ़ दी जा रही है। तो अल्लाह ने क्या कहा? ऐ आले यासिर, सब्र करो, तुम्हारे सब्र का ठिकाना जन्नत है। हो गया। उसके बाद खामोश नहीं बैठे, लगे बोले अल्लाह का शुक्र अदा करो, अभी वो जालिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं किए गए जो अहले ईमान को इस तरह की अजियतें देते थे कि उनके जिस्म को, ईमान वालों के जिस्म को ज़मीन में आधा गाड़ दिया जाता और आधे जिस्म पर आरा चला दिया जाता था। अल्लाह अकबर। और एक हदीस में आया कि अभी शुक्र अदा करो, वो जालिम तुम पर मुसल्लत नहीं किए गए कि ईमान लाने वालों को जंगल में ले जाया जाता और उनके हाथ और पैरों को दो दरख्तों से बांध दिया जाता, छोड़ दिया जाता, तेज हवाएं चलती तो उनके जिंदा जिस्मों को चीर के रख देती थी। अल्लाह अकबर। ये सब आजमाइश किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। ईमान, ईमान। इसीलिए हजरत बिलाल से लोगों ने क्या कहा? ऐ बिलाल, हम तुमको छोड़ देंगे, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी जाए? तो क्या कहा था? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह। एक आदमी सीने पर पत्थर रखकर खड़ा हुआ है, गर्म रेत पर लिटा दिया गया है, लोग रस्सियों से बांध कर खींच रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु से कहा गया, तो खुबैब ने क्या कहा कि इस जिस्म के रुवाटे रुवाटे में अल्लाह ताला जान दे तो मैं अपने नबी के पैर में कांटा भी चुभना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन हर जान को नबी पर निछावर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ये क्या है? तो ये जो आजमाइशें आती हैं, घरों को जलाया जाना, मकानात को जलाया जाना, दुकानों को जलाया जाना, ये सब आजमाइश है अल्लाह की। ये सब, इस पर हम क्या करें? साबित कदमी से एहतसाब करें और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत इख्तियार करें। यही चीज़ ये होगा, हर ज़माने में हुआ, क़यामत तक मुसलमानों की वजह से। किसकी वजह से हो रहा? मुसलमान की वजह से। अगर हम मुसलमान नहीं है तो झगड़ा किस बात का है? अगर आप बोल दो कि नहीं भाई हमको इस्लाम पसंद नहीं है, तो कोई मारेगा आपको, लेकिन यह राहत दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। बात की अज़ियत कौन बर्दाश्त करे?
یہ اذیت کو برداشت کرو چونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. کیسی راحت عطا کرے گا؟ سیرت کی کتابوں میں اس کے تفصیلی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 14 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا, حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبیوں کا تذکرہ قوم لوط کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا, اور بھی اور انبیاء کا ذکر اور دوسری قوموں کا ذکر بھی یہاں پر کیا. کئی قوموں کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اقوام و ملل کے اس تذکرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد امت محمدیہ کو تسلی دینا ہے, اللہ کے نبی کو تسلی دینا ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی, تم بھی یہی دعوت اختیار کرو. سارے نبیوں کی دعوت کو کافروں نے اسی انداز میں جھٹلایا, تم کو بھی جھٹلائیں گے, لیکن تم صبر کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو. آخری آیت جو اس سورت کے جو ہے نام کا سبب بنی وہ ہے آیت نمبر 41, جس میں اللہ نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے گئے ہیں, کمثل العنکبوت, ان کی مثال چونٹی کی, ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے. ان کی مثال عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو, مکڑی کی مثال ہے. اتخذت بیتن, اتنی محنت کر کے اپنا گھر بناتی ہے. کبھی آپ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں میں مکڑی کا جالا جہاں مکڑی بنتی ہے آنکھوں سے دیکھیے, کتنی محنت کر کے بنتی ہے, اپنے منہ سے لعاب نکال کر ایک ایک تار. اور اگر آپ میں سے کوئی انجینئر ہو تو مکڑی کی اس بنت پر تھوڑا سا فنی طور پر غور کیجئے. وہ زاویے اور گرہ جس طریقے سے لگاتی ہیں آج کا کوئی انجینئر بھی نہیں لگا سکتا. کیلکولیٹڈ, آپ کو تعجب ہوگا کیسے زاویے وہ بناتی ہیں. گول اگر چھتا بنانا ہے تو اس کے زاویے الگ ہوتے ہیں, مختلف انداز کے زاویے الگ ہوتے ہیں. کتنی محنت کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے, ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جو محنت کر کے گھر بناتی ہیں. لیکن یاد رکھو گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. آج آپ کچھ بھی بول لو, آپ معبودان باطل کی بات کچھ بھی کہہ لو, لیکن کمزور ہیں. کس سے؟ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں. کون؟ معبودان باطل. اب ان کی مزار بنا لو, پختی عمارتیں بنا لو, ان کے نام پہ جو چاہے وہ کر لو, لیکن کمزور ہیں. کمزور کتنے کمزور؟ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور. کیا محنت کر کے گھر بنا رہے ہیں لیکن کمزور گھر, اس کی کوئی حیثیت ہرگز نہیں ہے. یہاں پر معبودان باطل کی کمزوری کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. معزز حاضرین, یہ چند باتیں تھیں توحید, رسالت اور آخرت پر مبنی. ہم نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ